ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ اللہ ورحمۃ وبرکاتہ۔ تعوذ اور تسمیہ جناب پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ اعوذ باللہ باللہ من من الشیطان الشیطان الرجیم الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم بسم اللہ اللہ الرحمن الرحمن الرحیم۔ الرحیم۔ اچھا جناب، اللہ کا شکر بھی، اور میں اپنی کیفیت اگر آپ کو بتاؤں کہ جوں جوں قرآن مجید ساتھ ختم ہو رہا ہے تو مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم قرآن مجید پڑھ کے ختم کر کے تو ختم ہو جائے گا تو پھر بکھر جائیں گے، یا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ انشاءاللہ پڑھانا شروع کر دیں گے آگے لوگوں کو، اور یہ عمل جاری و ساری رہے گا۔ تو آج اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ سورہ ملک 29واں پارہ ہے، اس کی دوسری ملک ختم کر دی تھی، اور اس کا آخری آیت جو تھی وہ اس کا ترجمہ آپ لوگوں سے شاید نہیں ہوا تھا، تو وہ ڈاکٹر ذوالفقار صاحب نے کر دیا، تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ اس کا ایک دفعہ میں بھی ترجمہ کر دوں، تھوڑا سا نیچے کیجیے گا، پھر ہم نئی صورت پہ جی بس۔ سورہ ملک کے آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری ایک نعمت ہے پانی، اور پانی ایک تو یہ ہے کہ سمندر سے آتا ہے اور ہوا کے اندر بادل بن کے، اور پھر کنڈنسیشن جس کو کہتے ہیں، وہ بارش برساتا ہے جا کے ٹھنڈی جگہوں سے پہ ہوتی ہے، اور پھر پانی زمین کے اندر ہی چلا جاتا ہے یا کچھ زمین کے اوپر رہ جاتا ہے۔ تو جس جگہ پہ بھی پانی چل رہا ہے وہ کبھی خراب نہیں ہوتا، لیکن اگر ایک دفعہ پہ ایک جگہ پر رک جائے تو وہ پانی بدبودار ہو جاتا ہے، کیوں جی ایسے ہی ہے جی جی تو یہ جو ہے نا بہتا ہوا پانی، یہ نعمت ہے۔ عین وہ چشمے کو بھی کہتے ہیں، عین آنکھ کو بھی کہتے ہیں، اور چشمے کے اندر سے جو پانی پھوٹ رہا ہوتا ہے وہ پھوٹنے والا پانی معین کہلاتا ہے۔ تو میں اس کا ترجمہ کرنے لگا ہوں، جنہیں وقت کم ہوگا۔ کل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، بلکہ یہ جتنا بھی کہہ دیجئے آپ ان سے پوچھئے یا ان کے سامنے یہ چیز رکھیں، ارائیتم، کیا تم نے دیکھا، اور دوسرا ترجمہ ہے کیا تم نے سمجھا، ان اصبح ماؤکم غورا، کہ اگر تمہارا پانی نیچے چلا جائے، تو غور گہرائی کو کہتے ہیں، غار گہرائی میں چلا جائے، اصبح چلا جائے، فمن یأتیکم بماء معین، تو کون ہے وہ جو تمہیں بہتا ہوا پانی لا کر دے، یاتی بھی، ٹھیک ہو گیا جی۔ تو یہ تھا کہ بھئی اس کے اندر بھی ہو جائے گی ریکارڈنگ آخری۔ آگے چلتے ہیں جی، تھوڑا سا اوپر کریں۔ اب جناب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے پہلے جو چیز پیدا کی تمام مخلوقات میں سے بھی پہلے، آج ہم اس کے بارے میں پڑھنے لگے ہیں، کیوں جی؟ جی تصور کریں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، وہ پہلے پڑھتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ ان اول شیء خلقہ اللہ تعالی القلم، ترجمہ ہے کہ بے شک سب سے پہلی چیز جو اللہ تعالی نے پیدا کی وہ ہے القلم، خاص قلم، ال کی وجہ سے، وَأَمَرَهُ،
ऐं यक्तुब कुल्ल शैइन यकून, और उसको हुक्म दिया कि तू लिख हर वो चीज जो मुस्तकबिल के अंदर होगी। क्यों जी, समझ आई इसकी बात की? जी सर। ये है जनाब अल कलम। और ये जो सूरत हम पढ़ रहे हैं, इसके दो मानी हैं, दो इसके नाम हैं। एक है नून, सूरह नून भी कहते हैं इसको, और दूसरा लफ्ज वल कलमी जो लिखा हुआ है आपके सामने, तो वो सूरह अल कलम भी कहते हैं। इसके भी दो रुकू हैं। ये जो दो दो रुकू हैं, इसका सिलसिला बहुत पहले से शुरू हुआ है और आगे चलता जाएगा। दो रुकू, आयात इसकी जो है छोटी छोटी आयात हैं, कुछ अल्फाज के से एक आयत बन जाती है, तो 52 आयात हैं, लंबी नहीं हैं। अब जो जमाना है, मैंने बताया था कि जमाना नजूल या जो जिस वाक़े पर ये चीज़ें नाजिल हुई हैं वो अहम नहीं है, लेकिन हमारे समझने के लिए इसलिए अहम है कि उसी किस्म के हालात अगर अब आ जाएंगे तो हमने क्या सबक हासिल करना है। तो यह है ज़माना कि जब इब्तदाई ज़माना मक्का के अंदर, ये मक्की सूरत है, मतलब ये समझें कि जब खुफिया तबलीग रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर रहे थे, तो उसके बाद जब एलानियत की तबलीग, तो लोग जो थे वो आपके खिलाफ हो गए, और जो इस्लाम लाने वाले थे उनके भी खिलाफ हो गए, और मजालिम का सिलसिला शुरू हो गया। तो ये उस जमाने की सूरत है। अब इसके अंदर मौजू क्या क्या है? इसके अंदर जी मौजू सबसे पहली चीज ये है कि जो कुरान मजीद है और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक इसको जरा देखिएगा कि इस सरजमीन के अंदर जिसमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला ने भेजा उनको, कोई नबी हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद कोई इस सरजमीन में नबी नहीं आया था। और ये अपने आप को हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद ही समझते थे। तो उनके बाद वो दोनों मवाहिद थे। मवाहिद का मतलब है एक अल्लाह को ही मानने वाले, और उस अल्लाह के अहकामात को दुनिया के अंदर पूरा करने वाले। लफ्ज हनीफा आया है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए। तो जब बहुत से सालों, बल्कि 100 सालों के बाद, बल्कि हजारों सालों के बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हैं, तो उनकी जो सोच थी उसको तब्दील करना ये कब मुश्किल था। लेकिन चीज ये होती है कि मुश्किल होता है, लेकिन जब यकदम एक इनकलाब आता है ना, कि एक सच्चाई समझ में आ जाती है और उस जैसी और सच्चाई कोई नहीं होती, तो आदमी को जो वाकयात हैं या जो चीजें हैं वो यकदम सोच के अंदर इनकलाब पैदा कर देती हैं। ऐसा होता है या नहीं होता? होता है जी। अब यहाँ क्या हुआ, यहाँ ये ज़हन में रखिएगा कि उस वक़्त का सबसे बड़ा मूजज़ा वो ये था कि इंसान अदबी अंदाज में, उसका अदबी अंदाज कैसा है, कैसा लिखता है, कौन कौन से मौजू को वो छेड़ता है। तो वो अपने अफसाने और गज़लें और बाकी चीज़ें ये लिख रहे थे, और अदब की मेराज थी अपना अरबी ज़ुबान के अंदर। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये अल्फाज हमारे सामने, ये ज़हन में रखिएगा कि अल्लाह के अल्फाज हमारे ज़हन के मुताबिक हैं, ज़हन के मुताबिक, कि जो ज़हन के अंदर समा जाएं। लेकिन एक दर्जा क्या, काफ़ी दर्जे ऊपर रखा कि लोगों को ये पता चले कि ये किसी इंसान के हाथ के अल्फाज नहीं लिखे हुए, ये गैर मामूली तौर पर इनका जो अदबी मायार है वो बहुत आला और अरफा है, और इसको उन्होंने माना भी।
یہاں تک جی سمجھ آئی جی؟ جی اب یہاں جو بات وہ آتی ہے کہ جب ایک ادبی دنیا تھی اس کے اندر ایک ادب کی چیز آ جاتی ہے تو ان کو بتانا چاہیے تھا کہ بھی یہ ہمارے ارد گرد کے اندر کوئی بندہ بھی اس قسم کا کلام نہیں لکھ رہا، تو یہ بالکل انہونی چیز ہے سامنے، تو ایمان لانا چاہیے تھا۔ کیوں جی لانا چاہیے تھا یہ نہیں؟ جی مشکل ہے لیکن ایک غیر معمولی انداز میں ادبی چیز ہے، تو ایمان لانے کے لیے بالکل ایسے ہی ہے کہ کوئی واقعہ انسان کی سوچ کو فوراً تبدیل کر دیتا ہے، وہ ہونا چاہیے تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش کی اس بات کی، تو انہوں نے دو چیزیں کی۔ کہا کہ تم خود بھی نعوذ باللہ مجنون ہو، اور یہ جو تمہارا قرآن مجید ہے اس طرح اس چیز کا بھی ہماری معاشرت کے اندر یا ہمارے اس معاشرے کے اندر اس قسم کی کوئی تحریر نہیں آئی، یہ مطلب ہے بلند و بالا، لیکن کیا ہے یہ اللہ کی نہیں لکھی ہوئی، یہ آپ کی اپنی ہی لکھی ہوئی ہے۔ یہ انہوں نے کہہ دیا، یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، انسان کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ ایسی بات نہیں ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لکھی ہے، لیکن لوگوں کے سمجھ کے، جو بھی سمجھ ان کی ہے اس کے مطابق۔ کیوں کہ قرآن مجید کا موضوع ایک ہے، اور وہ کیا ہے جی؟ توحید نہیں، یہ دین میں رکھیے گا توحید، کہ قرآن کا رسالت اور موضوع، آخرت، نہیں نہیں، میں ہدایت۔ یہ ساری چیزیں ہیں۔ کیوں رسالت اللہ تعالیٰ نے کہا، کیوں آخرت کہا؟ جی آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ سارے ٹھیک ہیں، موضوع یہ ہے کہ انسان اس دنیا کے اندر تیاری کر کے آخرت کے اندر کامیاب کیسے ہو سکتا ہے، یہ موضوع ہے۔ ٹھیک ہے قرآن مجید کا موضوع ہے انسان کی فلاح۔ جی قرآن کا موضوع کیا ہے؟ انسان کی فلاح۔ فلاح۔ سب سے پہلے میں آپ کو لے چلتا ہوں پہلے پارے کے اندر ہی، دوسری سورت، سورت البقرہ، جب متقین کی صفات ختم ہوتی ہیں تو اللہ ایک لفظ کہتا ہے اولئک هم المفلحون، یہی کہتا ہے نا؟ جی کیا مطلب ہے اولئک هم المفلحون؟ وہ جو 5 صفات ہیں وہ کرنے کے بعد اللہ اعلان کرتا ہے، کیا کہ یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ جو فلاح والے۔ ہاں یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ یہ موضوع ہے انسان کی فلاح۔ ہم موضوع سے ہٹ جائیں گے، اب آئیں اس کی طرف یہاں، تو لہذا یہی منہج ہے۔ منہج کا مطلب ہوتا ہے سلیبس ہمارا، عربی زبان کے اندر منہج کہتے ہیں، جس کے اوپر ہم نے پڑھنا ہے، عمل کرنا ہے، وہ قرآن مجید ہے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو آگے بھی آئے گا، جو حضرت عائشہ صدیقہ ہے، ان سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار اور ان کے اخلاق کیسے ہیں، تو جواب کیا تھا وہ ساتھی بتائیں گے؟ خلقہ القرآن۔ جی کانا خلقہ القرآن، کہ ان کے اخلاق، ان کا کردار، ان کی عادات وہ تو قرآن مجید ہیں۔ کیوں جی؟ کوئی اور بندہ نہیں جس نے مکمل طور پر قرآن مجید کے اوپر عمل کیا ہو، چلتا پھرتا قرآن ہم لفظ کا استعمال کرتے ہیں۔ اب اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جھٹلا دیا جو ان کے پاس 40 سال تک تھے، اور ان کو کہا مجنون، اور ان کو اور باقی بھی الفاظ کہے، لیکن اس جگہ پہ لفظ مجنون آیا ہے۔ اب اس کے اندر کیا ہے جی؟ اس کے اندر جو بنیادی موضوع ہے وہ ہے 3، بعد میں دیکھیں گے کہ کون کون سی آیات ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ مخالفین جو کفار مکہ تھے، انہوں نے جو اعتراض کیے تھے اس کا جواب اللہ تعالیٰ دے گا پہلی 5 آیات میں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو بتائے گا، قسم کھائے گا، اور ان کو جواب دے گا آگے۔
پھر اللہ تعالیٰ یہ فرمائے گا آگے کہ جو لوگ اس قرآن مجید کو، اس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، ان کو تنبیہ کی گئی ہے اور ان کی توبیخ کی گئی ہے کہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے ناکامی کا سرٹیفکیٹ تیار کر رکھا ہے جی۔ جی یہ چیز آئی، اور اس کے علاوہ جو آگے دیکھیں گے کہ اس کے لیے جو کفار ہیں ان کا ایک شخص، اب وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، آج بھی ہو سکتا ہے، اس کی کچھ صفات بتائی ہیں جو 10 سے لے کر 15 تک آئیں گی، آیت نمبر 10 سے لے کر 15 تک، کہ یہ ایک ایسا شخص ہے جو قرآن مجید کو نہیں مانتا، اس کا انجام، اس کا کردار وہ کیسا ہے وہ ہم پڑھیں گے۔ اس کے بعد آیت نمبر 17 سے لے کر 33 تک ہم ایک مثال اللہ تعالیٰ دے گا باغ کی، جو ہم پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، دو بھائیوں کے درمیان۔ کہاں پڑھی تھی اگر ساتھیوں کو یاد ہو؟ سورہ کاف میں، جی سورہ کاف میں پڑھی تھی، دو بھائیوں کا وہ باغ، ایک اللہ کا شکر ادا کرنے والا تھا اور ایک ناشکری ادا کرنے والا تھا، بات تھا نا ایسا ہی؟ جی جی سر۔ اب یہاں ایک نہیں بہت سارے بھائی ہیں یا بہت سارے لوگ ہیں جن کا ایک باغ ہے، لیکن وہ بتاتے ہی ہے کہ بھئی ان کے آباء و اجداد کے پاس جب باغ تھا تو وہ اس کے اندر حقوق العباد پورا کرنے کے لیے لوگوں کے حقوق ایک حصہ لوگوں کو بھی دیتے تھے۔ اب ان لوگوں نے یہ کہا کہ چلو بھائی ہم بھی صبح انشاءاللہ وہ ییلڈ لے کے آئیں گے اور اس کے اوپر جتنی بھی ہماری فصل ہے وہ کاٹ کے لائیں گے، لیکن کسی غریب کو، مسکین کو وہاں آنے نہیں دیں گے۔ مطلب کیا ہے کہ اللہ نے جو چیزیں پیدا کی ہوئی ہیں وہ دینے کے لیے دی ہوئی ہیں، انہوں نے لوگوں کو منع کر دیا اس سے۔ یہ آئے گا، پھر اللہ تعالیٰ بتائے گا کہ ایک انسان جو کہ اللہ کو مانتا ہی نہیں اور ایک انسان اللہ تعالیٰ کو مانتا ہے، کیا دونوں کا انجام ایک طرح کا ہو سکتا ہے؟ تو نہیں جواب سر، کیا ہے؟ نہیں ہوتا، نہیں ہو نہیں۔ سکتا جی۔ تو لہذا کیا ہوگا کہ قرآن اور قیامت کو جو جھٹلانے والے ہیں ان کا انجام جہنم، اور جو اس پر عمل کرنے والے ہیں ان کے لیے اجر اور نہ ختم ہونے والا۔ اور آخر میں جب ہم پڑھیں گے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کو، اور آج جتنے بھی لوگ تبلیغ کا کام کر رہے ہیں اللہ کے پیغام کو، ان کے لیے یہ ہے کہ مصیبتیں آئیں گی، سب کچھ آئے گا، لیکن اس کے اندر آپ نے صبر اور استقامت دکھانی ہے۔ یہ ہے جناب خلاصہ اس کا۔ آپ پڑھیں جی، جی جی سر۔ آپ پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے بسم اللہ ساتھ۔ جی اللہ۔ میں کر دیتا ہوں، چلیں ڈاکٹر ذوالفقار صاحب آپ پڑھیں۔ اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت زیادہ رحم کرنے والا اور انتہائی مہربان جی، اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت رحم کرنے والا اور انتہائی مہربان ہے۔ میں گزارش یہ کروں گا کہ یہ جو لہجہ ہوتا ہے نا، ایک لفظ اس کو مجھے جو کہنا ہے، وہ لہجہ بہت ساری چیزیں دوسرے لوگوں تک پہنچا دیتا ہے۔ الفاظ کے ساتھ جذبات کنوے ہونے چاہیے۔ تو یہ چونکہ رحمان ہے جس کی کوئی حد ہے ہی نہیں، لا متناہی ہے، تو لہذا اس کا لہجہ میرے ذہن کے مطابق یہ ہونا چاہیے، اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت زیادہ رحم کرنے والا اور انتہائی مہربان ہے۔ آپ اس کو مجھ سے اچھا ادا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ جی ٹھیک سر۔ نون، جی لمبا ہے، مد ہے اوپر، واو ہے، واو الف اور یا، یہ تین الفاظ ہیں جو مد کے ہیں۔ تو یہاں بھی یہ حروف مقطعات میں سے ہے، جیسے تھا نا الف لام میم، تھا نا بھی وہاں، جی اسی طریقے جی سے سر۔ حروف مقطعات کے اندر نون کے بعد چونکہ واو آ جاتا ہے، اور واو
مد زبر سے زیادہ بڑی ہے، تو اس کو وقف کرنے کے لیے 6 مرتبہ لمبا کرتے ہیں، تو 4 مرتبہ تو لمبا کریں. نون والقلم، واو ہے قسم کی، اور یہ ہے جی، اور خاص میں ال کی طرح سے خاص لگا رہا ہوں، ورنہ ترجمہ یہی ہوگا، اور قلم کی قسم. وما یسترون، اب واو یہاں بھی قسمیہ ہے، اور یہ ہے وما یسترون، اور اس چیز کی قسم جو وہ لکھتے ہیں. اب کون لکھتے ہیں؟ یہ ہر قسم کی لکھائی قرآن مجید کی، جس نے القلم نے تو سب کی جتنے بھی تقدیریں ہو سکتی ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا، جو بھی حکم دیتا گیا وہ قلم لکھتا گیا. قیامت تک جو کچھ ہونا ہے اللہ تعالیٰ کے اس قلم نے لکھ دیا. اس کے اندر ساری کی ساری جتنی کتابیں آئی ہیں پہلی وہ بھی ہوں گی، اور جو بعد میں بھی ہوں گی، لوگوں کی تقدیر بھی ہوگی. اور اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر انسان کو اور جنوں کو وہ فری ول آف چوائس وہ دینی تھی، اور اللہ تعالیٰ اپنے علم غیب سے اس کو جانتا ہے، اور اس وقت بھی وہ جان رہا تھا. اللہ نے کہا کہ وہ جو فری ول آف چوائس ہے کہ انسان اپنی مرضی سے کیا کرے گا، وہ بھی یہاں لکھ دو. یہ بات میں سمجھا پا رہا ہوں؟ جی اب یہاں یہ ہے یسترون کا مطلب یہ ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی آتی تھی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کاتبان وحی ہوتے تھے، وہ وحی کو لکھ لیتے تھے. تو یہاں کیا ہے؟ قلم کے ساتھ قرآن مجید اس کا، اور جو وہ لکھتے ہیں، ایک یہ ہو گیا. دوسرا کہ فرشتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کو لکھتے ہیں. کیوں جی؟ جی وہ باقاعدہ رجسٹر بنائے ہوئے ہیں ہمارے نامہ اعمال کے اندر، وہ لکھ رہے ہیں. لیکن اس میں خاص طور پر اللہ کے احکامات جو اس دنیا کے اندر آتے ہیں وہ بھی ہو سکتا ہے کہ وما یسترون، اور ان چیزوں کی قسم، ماں کا ترجمہ ان چیزوں کر رہے ہیں، اور اس چیز کی قسم، چیز کی قسم یہ بھی ٹھیک ہے. یسترون جو وہ لکھتے ہیں. جہاں تک سمجھ آ گئی جی؟ جی سر. اب یہ قسم کھا کے اللہ تعالی 3 چیزوں پر قسم کھا رہا ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہا ہے. یہ دیکھیے گا کہ جو رسالت کا کام ہے نا، یہ معمولی کام نہیں ہے، کہ جس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو خود تسلی دینی پڑ رہی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. کیوں جی؟ جی جی سر. کیا ہوتا ہے بہت بڑا کہ ایک بہت بڑا آپ تھوڑی دیر کے لیے تصور یہ کریں کہ ایک بندہ بالکل سچا ہو، حق پر ہو، اور اس کے پاس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرشتہ بھی آتا ہو، اور وہ ظاہری طور پر قرآن مجید کے وہ الفاظ سامنے لکھ کے بتا دے کہ یہ قرآن مجید ہے، اور لوگ اس کو کہیں او تم مجنون ہو جی، تم کاہن ہو، تم ساحر ہو. یہاں مجنون کا ہی لفظ آیا ہوا ہے. اس کو کتنی تکلیف ہوگی جی بتائیے. بالکل. یہ سائیکولوجیکل ٹارچر ہے، نفسیاتی. یہ بڑا، یہ جسمانی جو ہے نا وہ زخم ختم ہو جاتا ہے، نفسیاتی زخم ختم نہیں ہوتا. اب اللہ تعالیٰ یہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہا ہے، اور قسم کھا کے دے رہا ہے کہ نون، اس قلم کی قسم اور اس چیز کی قسم جو وہ لکھتے ہیں. ما انتا بی، ما انتا بی، ماں کا ترجمہ کیا کریں گے؟ نہیں. نہیں ہے تو. نہیں، نہیں نا، ماں کے ساتھ ہرگز ماں نہیں ہے. بتا رہا ہوں. ہاں ہرگز نہیں. جی جی جی، ماں کا یہ نہیں. اللہ کے الفاظ ہیں جو ہم نے تھوڑے بہت وہ علم اپنے ذہن میں آیا ہوا ہے کہ ماں کے بعد با آ جائے
بلا کے بعد با آ جائے تو وہ ہرگز نہیں بنے گا۔ ما انتا بنعمت ربک بمجنون۔ ہوئے ہوئے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اپنے رب کی نعمت کے ساتھ ہرگز گز مجنون کا لفظ کیا کریں گے، ترجمہ کیا کریں گے؟ پاگل، دیوانہ۔ جی، دیوانہ میرے خیال ہے ہلکا لفظ ہے، کیوں جی؟ ہاں جی، دیوانہ ٹھیک ہے۔ ہاں، دیوانہ کر لیتے ہیں۔ تو دیوانہ نہیں ہے، تو دیوانہ ہرگز نہیں۔ نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے۔ ہرگز دیوانہ یہ ہے جناب نفسیاتی طور پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی پہلی۔ اللہ تعالیٰ فوری طور پر ایک بندے کو جب یہ پتہ چل جائے، یہ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ لفظ استعمال کرے، یہی بڑی چیز ہے، تسلی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ تو پھر پوری تشفی کرتا ہے نا، دوسری بات بھی کہتا ہے وَإِنَّا، اور بے شک، لَكَ، تیرے لیے، انا بھی آ گیا اور آ گیا کہ لا، یقیناً، اجرن، بہت بڑا اجر ہے، غیر ممنون، یہ پہلے پڑھ چکے ہیں، پتا تھا ممنون، نہ قطع کیا گیا، نہ قطع ہونے والا، ٹھیک ہے جی، نہ ختم ہونے جی والا، اور بے شک تیرے لیے یقیناً نہ قطع کیا جانے والا اجر ہے، وہ جناب اجر جاری ہی رہے گا۔ کیوں جی؟ جی رسول پاک کی حدیث آپ کو یاد ہے، جس نے کسی بندے کو کوئی بات بتائی اور اس نے اس پر عمل کیا، آگے حدیث کو کمپلیٹ کریں، کون کرے گا؟ میں نے ایک بندے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات بتا دی اور اس نے اس پر عمل کیا، اس کا اور جو اس کو بات بتانے والا ہے، تبلیغ کرنے والا ہے، اس کا اجر آگے ہی بھائیو یہ ہے کہ اس بندے کو تو اجر ملے گا ہی، لیکن جتنا اجر اس بندے کو ملے گا اتنا بتانے والے کو بھی ملے گا۔ کیوں جی؟ جی جی سر۔ یہ حدیث بھائیو ہم یاد کر لیں، اس لیے کہ یہ حدیث وہ ہے کہ جو ہمیں، حقیقت یہ ہے کہ اس کام کے پیچھے ایک ڈرائیونگ فورس، یہ میں کہوں گا، ہم تو اپنے لفظ استعمال کرتے ہیں کہ دیوانہ بنا دے گی آپ کو، جی میں اس کو کہوں گا ڈرائیونگ فورس، قوت محرکہ، جی حرکت دینے والی، کہ تم نے یہ کام کرنا ہے، کہ جب ہمیں پتا ہو کہ یار جتنی مجھے اجر ملے گا وہ تو ٹھیک ہے، لیکن میں نے آگے جس کو بات بتا دی، جتنا اجر اس کو ملے گا اتنا مجھے بھی ملے گا، تو بتائیے کام کریں گے یا نہیں؟ جی بے شک۔ اب آ جائیں اس آیت کی طرف۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا لفظ اپنی زبان سے نکالا، جس صحابی کو بھی پتا چلا، اس نے جتنا عمل کیا، اس نے آگے بتایا، اس نے آگے بتایا، اس نے ہمیں بتایا، وہ یہ بتائیے کہ یہ جتنے بھی عمل کرنے والے ہیں، اس کا فائدہ کس کو پہنچ رہا ہے حدیث کے مطابق؟ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ بے شک تیرے لیے یقیناً نہ قطع ہونے والا اجر ہے۔ اب قطع ہونے والا کرنا ہے یا نہ ختم ہونے والا کرنا ہے، کیا کریں گے؟ نہ ختم ہونے والا اجر ہے، عام ختم جی ویسے جی، ممنون، من یا منو کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو چل رہی ہو تو اس کو درمیان میں سے کاٹ دینا، ختم کر دینا۔ اچھا جی، ٹھیک ہے جی، نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ یہ قسم کے ساتھ دوسری بات، اب جس بندے کو یہ پتا چل جائے کہ میرا اللہ
قسم کھا کے، اور اس کس کی قسم کھا رہا ہے؟ جو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا قلم۔ اور قرآن مجید کے الفاظ اگر کہتے ہیں، یا جو فرشتے جو کچھ لکھ رہے ہیں حقیقت ہے، اور وہ ظاہر ہو جانی ہے قیامت کے دن اگر فرشتوں کی، اور اگر دنیا کے اندر ہے تو یہ ہم یہ لکھی ہوئی چیزیں دیکھ رہے ہیں جی۔ تیسری چیز اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَإِنَّكَ، اور بے شک تو، لا، یقیناً، اللہ پر ہے، خلق عظیم۔ کیا ترجمہ کریں گے؟ خلق عظیم، بہت بڑے اخلاقی معیار پر، بہت بڑے اخلاقی اخلاقی معیار معیار پر اخلاقی معیار پر۔ میں نے ابھی کہا تھا کانا خلقہ القرآن، دنیا کے اندر شاید ہی کوئی اور بندہ ہو جی، نہیں ہے کہ جس کا مکمل طور پر وہ قرآن مجید پہ ہی عمل کر رہا ہو۔ تو یہ جناب 3 آیات ہیں۔ آئیے اس کو اپنا ترجمہ پروفیسر صاحب کریں، مل کے کرتے ہیں، پھر پروفیسر صاحب سے استفادہ کریں گے جی۔ نون ترجمہ کریں، نون نہیں پہلے کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، ترجمہ کریں جی اس کا۔ اللہ کے نام کے کے نام کے ساتھ بہت زیادہ رحم کرنے والا اور انتہائی مہربان ہے۔ جی، اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت زیادہ رحم کرنے والا اور انتہائی مہربان ہے۔ نون 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 والقلم، قسم ہے قلم کی قسم، اس خاص قلم کی قسم، خاص کہہ دیتے ہیں الف لام کی وجہ سے، اس خاص قلم کی قسم، ورنہ قلم بہت سارے ہیں، یہ ہے القلم جس کو اللہ نے سب سے پہلے پیدا کیا، اس خاص قلم کی قسم۔ وما یسترون، اور اس چیز کی چیز قسم وہ جو وہ وہ اس لکھتے کی ہیں۔ قسم جو وہ لکھتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ ما انتا، ترجمہ کریں، تو ہرگز نہیں نہیں ہے ہے تو ہرگز نہیں ہے بنعمت ربک، اپنے رب کی نعمت سے رب کی اپنے نعمت رب کے کی ساتھ نعمت کے ساتھ، بمجنون، دیوانہ۔ دیوانہ۔ دیوانہ نہیں۔ اب یہ نعمت یاد رکھنی ہے، رسالت نعمت ہے جی، قرآن مجید ان پر نازل ہوا نعمت ہے۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، جی، اپنی رحمت کے لیے جس کو بھی مخصوص کر لیتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی۔ تو ہرگز اپنے رب کی نعمت کے ساتھ، یہ اللہ کی نعمت ہے، بہت بڑی چیز ہے اللہ کی نعمت، انسان کا کمال اس کے نہیں ہے، یہ اللہ کی نعمت کے ساتھ تو دیوانہ نہیں ہے۔ وَإِنَّ، اور بے شک بے شک اور بے شک، لکا، تیرے لیے تیرے لیے ہے، تیرے لیے، لأجرن، یقیناً اجر ہے، نہیں بہت نہیں، لام کا پہلے، یقیناً اجر بہت ہے، بڑا اجر ہے، لاجرن، یقیناً بہت اجر یہ ہے، یقیناً بہت بڑا اجر ہے، غیر ممنون، جو ختم ہونے والا نہیں ہے۔ والا ہے۔ وَإِنَّكَ، اور اور بے بے شک شک تو اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تو لا، یقیناً یقیناً، علی خلق عظیم، اخلاق کی جمع ہے خلق، اور بہت بڑے اخلاقی معیار کی معیار پر ہے۔ بہت بڑے اخلاق کے معیار، بریکٹ میں لگا لیں، پر ہے جملہ، ورنہ معیار یہاں تک لفظ نہیں ہے، یا ترجمہ ہوگا بہت بڑے اخلاق پر ہے۔ اب جناب یہ دیکھیں کہ اخلاق کیا ہیں، یہ وہ واحد چیز ہے اخلاقیات کی، جب بھی ہم تقریر کرتے ہیں دوسرے لوگوں کو بتاتے ہیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہم بتاتے ہیں، اس لیے
کہ دنیا کے اندر نرم ہو جاؤ گے، تحمل ہوگا، بردباری ہوگی، استقامت ہوگی، صبر ہوگا، ویسے ہی تو بھائیوں اگر یہ رسول پاک کی اتباع کے اندر اللہ کے حکم کے تابع ہوتے ہوئے وہ صبر نہیں ہوگا تو میں آپ کو یقینی طور پر کہہ سکتا ہوں اس کا اجر اللہ نے نہیں دینا جی، اس صبر کا اجر اللہ نے نہیں دے نہیں دینا۔ کس صبر کا اجر دینا ہے؟ کس تحمل، کس بردباری کا؟ کہ جو آپ ارادتاً اللہ کا حکم اس کی اطاعت کرتے ہوئے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اس کی اتباع کرتے ہوئے وہ کروں گا تو اس کا اجر تو جناب جیسے خلق عظیم ہے وہ اجر بھی بڑا ہوگا۔ یہ بات سمجھا پایا ہوں؟ جی اب آگے دیکھیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقیات یہ ہیں کہ محبت پیار کفار کے لیے جس کو دعوت دے رہے ہیں، اب کرتے جائیں گے تو یہ ہے کہ بھی ہمارے اندر یہ چیزیں آنی چاہیے جو نہیں ہیں۔ وہ دیکھو اخلاق کا معیار یہ ہے کہ لوگ گالیاں دیتے ہیں، مجنون کہتے ہیں، کاہن کہتے ہیں، ساحر کہتے ہیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تمہاری اور میری مثال، اب یہ حدیث بار بار میں بتا چکا ہوں، تمہاری اور میری مثال ایسی ہے کہ جیسے کسی شخص نے رات کے وقت آگ جلائی اور اس پر پروانے آ رہے ہوں اور وہ جل مرنے کے لیے تیار ہوں۔ آتے ہیں نا، جلتے ہیں پروانے جی۔ جی جی ایک دفعہ یہ تصور کریں، اور دوسری طرف اخلاق، اور میں ہوں کہ تمہیں کمر سے پکڑ پکڑ کے پیچھے کھینچ رہا ہوں۔ جی بتائیں بھئی، ایک بندہ آپ کو گالیاں دیتا ہے، مارتا ہے، ظلم بھی کرتا ہے، آپ کے جتنے بھی ساتھی ہیں ان پر ظلم کرتا ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق یہ ہے ادفع باللتی ہی احسن، وہ اس کا جواب ایسے دیتے ہیں جو سب سے اونچے معیار کا ہوتا ہے۔ اللہ نے کہا ہے تو اس اونچے معیار کے مطابق وہ جواب دے رہے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ وہ لوگ ان لوگوں کو نکال دیتے ہیں ہجرت کے لیے، وہاں جاتے ہیں اور وہاں بھی جا کے اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں، واپس آتے ہیں، مکہ فتح کر لیتے ہیں، مکہ فتح ہو جاتا ہے۔ دنیا کے اندر آج تک ایسا نہیں ہوا کہ کسی نے یہ کہا ہو کہ لا تثریب علیکم اليوم۔ کیوں جی؟ جی کیا معنی ہے اس کے؟ آج کے دن تمہارے لیے کوئی پکڑ نہیں ہے، لا ہے، تثریب نسبت جی، نہیں ہے۔ کوئی پکڑ نہیں ہے آج تمہارے لیے۔ آگے مختلف الفاظ ہیں، وَأَنْتُمْ طُلَقَاء، یہ بھی ہیں، اس کے علاوہ بھی ہیں، اور تم آزاد ہو۔ یار یہ اخلاق کے معیار ہے یا نہیں ہے؟ جی بہت بڑا، بہت یہ ایک تو یہ ہے کہ انسانی طور پر، لیکن اس تواتر کے اندر جو ہم سورہ پڑھ رہے ہیں اس کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو رسالت کا کام کر رہے تھے اس کے اندر استقامت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی ان کی تربیت کر رہا ہے اور گواہی دے رہا ہے کہ بے شک تو بہت بڑے اخلاق کے معیار پر ہے، یہ معیار مجھ سے چھوٹ نہیں رہا، اس کے علاوہ تو بڑے اخلاق پر ہے۔ یہ بھی اگر سمجھ آتی ہے تو ٹھیک ہے جی۔ پروفیسر صاحب آپ ترجمہ کریں گا بسم اللہ کے ساتھ عظیم تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے کہ جو انتہائی رحم کرنے والا اور بہت مہربان ہے۔ نون حرف مقطع، والقلم اور قسم ہے قلم کی، وما یسطرون اور جو وہ تحریر کر رہے ہیں یعنی جو وہ لکھ رہے ہیں، ما انتا